عالم کے بول کا جو باقاعدہ ہم آغاز کرنے لگے حضرت امام حسن کی ولادت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو تمام علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. امام حسن کے حوالے سے، خصوصیات کے حوالے سے بات کریں، ان کی زندگی کے بارے میں، تو اس سے پیاری بات کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلے. اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، کیونکہ بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہے، نانا دادا کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. مزید روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے، آج جس ہستی کی ولادت کا یوم اور دن ہے، وہ ہستی پنجتن پاک میں چوتھی ہستی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے اور جا بجا موجود ہے، اور جن کے فضائل بیان کرتے کرتے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس تھکی نہیں. سبحان اللہ. وہ ہستی جس کے فضائل کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں، جن کے مناقب بیان کرنا چاہیں، تو کتابیں بھر جائیں اور ختم نہ ہوں. چونکہ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ وسلامہ علیہ وہ ہستی ہیں جو پنجتن آل ابا، جن کو اصحاب کسا کہتے ہیں، ان میں چوتھے فرد ہیں. وہ ہیں جن کو جنت کے تمام جوانوں کے سردار کے طور پر رسول کریم نے امت کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اور فرمایا کہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار حسن مجتبیٰ ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. یہ احادیث ہیں، شیعہ سنی سب کی متفقہ احادیث ہیں. کوئی بچہ نہیں جائے گا، سب جوان ہو کر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کے تمام لوگوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ ہیں. اچھا، امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت میں خاص اہتمام فرمایا. امام حسین، امام حسن چونکہ دونوں بھائی ہیں، تو اس لیے اپنے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ناف سے اوپر حسن اور ناف سے نیچے حسین کو اپنی خصوصیات دے رہا ہوں. تو اس اعتبار سے یہ دونوں ہستیاں جب ملتی تھیں تو شبیہ رسول بنتی تھیں. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بیان کرنے کے حوالے سے اور اس دین کے دفاع کے حوالے سے کسی میدان میں کبھی ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. اس لیے زہر جفا سے شہید ہوئے لیکن دین کے رستے سے پیچھے نہیں ہٹے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی معیت میں جنگ میں شریک ہوئے لیکن کبھی بھی انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عملی زندگی میں جتنے نشیب و فراز ہیں، ان نشیب و فراز کو دیکھا جائے تو آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کردار کشی کی گئی اور آپ کے خلاف امویوں نے ایک بہت بڑا میدان سجایا آپ پر لعن طعن اور سب و شتم کے حوالے سے، نعوذ باللہ، وہی صورتحال خود امام حسن کے حوالے سے بھی سجائی گئی، وہی میدان بنایا گیا. لیکن اللہ جن کو منتخب کرتا ہے ان پر اس طرح کے کیچڑ اور اس طرح کے پروپیگنڈوں سے ان کا لباس جو ہے وہ میلا نہیں ہوتا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بچپنے ہی میں، آپ دیکھیے جیسے ابھی فضا نے بھی بیان کیا کہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، گرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر سے خطبہ چھوڑ کر اترتے ہیں، جاتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں کندھے پر اور پیار کرتے ہیں. آپ رسول پاک کے اعمال کو ایک باپ کی حیثیت سے نہ دیکھیں کبھی بھی. رسول پاک کے اعمال کو ایک نانا کی حیثیت سے کبھی بھی نہ دیکھیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول کریم کا سوچنا، رسول کریم کا بولنا، رسول کریم کا دیکھنا، رسول کریم کا آنکھ بند کرنا، رسول کریم کی کسی سے محبت، رسول کریم کی کسی سے نفرت، سب کچھ اللہ کے تابع ہے. بے شک. اللہ کے ارادے سے سرے منہ ادھر ادھر رسول نہیں ہوتے. ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، وہ ارادہ خدا ہے. یعنی رسول محبت کرتے ہیں تو اللہ محبت کرتا ہے. بے شک. رسول بولتے ہیں تو اللہ بولتا ہے. رسول چپ رہتے ہیں تو اللہ چپ رہتا ہے. اس اعتبار سے رسول اللہ نے جو پیار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، جو محبت امام حسن مجتبیٰ کو دی،
جو محبت امام حسین علیہ السلام کو دی وہ گویا خدا کی محبت ہے. جس محبت کا اظہار آپ کے عمل سے ہوتا ہے ان کے لیے وہ اصل میں خدا کی محبت ہے. اب آپ جب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں آیے تطہیر میں جن ہستیوں کو پاک تمام تر نجاستوں سے آلودگیوں سے منزہ کر کے پیش کیا گیا ان میں نبی ہیں، ان میں علی ہیں، ان میں فاطمہ ہیں، ان میں حسن ہیں اور ان میں حسین ہیں. یعنی کائنات میں یہ 5 ہستیاں ہیں جن کو تمام تر آلودگیوں سے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہر طرح کی آلودگی سے پاک قرار دیا گیا. اس پاکیت کا مطلب کیا ہے؟ مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں 2 اصطلاحیں چلتی ہیں. ہمارے ہاں عصمت کہا جاتا ہے اور اہل سنت کے ہاں حفاظت کہا جاتا ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی منصب امامت میں بھی انہی دونوں اصطلاحوں کو لکھ کر اس بات کو بیان کیا، چونکہ وہ پھر دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے شاہ اسماعیل شہید. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی ہم چاہے عصمت کہیں چاہے حفاظت معنی دونوں کا ایک ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں جن کو ہم اصحاب کسا کہتے ہیں، یہ 5 ہستیاں ہر طرح کی آلودگی سے چونکہ پاک ہیں اس لیے معصوم ہیں. جب معصوم ہیں تو پھر کسی خطا کی نسبت ان سے دینا انسان کی پیدائش کی خطا کی دلیل ہے. ورنہ انسان اگر اس کی نسل ٹھیک ہو، وہ اگر صحیح ہو تو کبھی بھی ان ہستیوں کی طرف خطا کی نسبت کبھی بھی نہیں دے سکتا. تو امام حسن مجتبی اس حوالے سے قرۃ عین الرسول بھی ہیں، بضعۃ الرسول بھی ہے، رسول اللہ کے اپنے وجود کا حصہ بھی ہیں. تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ امام حسن، امام حسین یا حضرت فاطمہ الزہرا یا امام علی یہ صرف شیعوں کا ورثہ نہیں ہے. میں یہ بات بے بانگ دہل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہر اس شخص کی نسبت ہے ان سے، اور ہر اس شخص کا سرمایہ ہے جس کے دل میں توحید ہے، جس کے دل میں نبوت ہے، جو اپنے رب کا پجاری اور رب کا عابد ہے. اس کے دل میں ممکن نہیں ہے کہ ان ہستیوں کی محبت نہ ہو. تو اس لیے ان ہستیوں کو مسلکی قید میں لے کر کسی خاص مسلک کے ساتھ اٹیچ کرنا اور باقیوں کو محروم کرنا، یہ خود جہاں ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وہیں پر ان ہستیوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. چونکہ یہ ہستیاں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات تمام عالم کے لیے ہے. اللہ نے انبیاء کو بھی تمام عالم کے لیے بھیجا ہے، اپنے اولیاء کو بھی تمام عالم کے لیے بھیجا ہے. تو اس اعتبار سے امام حسن مجتبی تمام عالم کے لیے ہیں، تمام زیروح موجودات اور مخلوقات کے لیے ہیں، اور اللہ کے فیض کے پہنچانے کا ذریعہ ہیں تمام مخلوقات تک انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد علی شاہ صاحب عقیدت کے پھول آپ کی طرف سے. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود رب کعبہ قرآن میں ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحیح بات ہے، جن کی عظمت میں آیت تطہیر اتری ہو. کس نے کیا خوب کہا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. سبحان اللہ. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. قربان جائیے سیدنا امام حسن مجتبی، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی. نام آپ کا حسن مجتبی، کنیت آپ کی ابو محمد، اور القابات میں آپ کو تقی بھی کہا گیا، سبط رسول بھی کہا گیا. قربان جائیے میرے سیدنا امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے خاص خدام میں تھے. جی آپ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امام حسن مجتبی حلیے میں شکل و صورت میں حضور کے مشابہ تھے سب سے زیادہ. سبحان اللہ. اور جیسے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سر مبارک سے لے کر ناف تک امام حسن مجتبی حضور کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ام فضل کا آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور اللہ اکبر، آپ کی ریاضت اور عبادت کے چرچے عرب میں تھے. اور کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں کثیر حج کرنے والوں میں امام حسن مجتبی کم و بیش آپ نے 25 حج کیے. سبحان اللہ. اور پیدل اللہ اکبر، یعنی کہ آپ کی ریاضت اور عبادت کے چرچے تھے، مجاہدات کے چرچے تھے. تو امام حسن مجتبی یعنی قربان جائیے کہ
آپ مسجد نبوی میں تشریف آ رہے ہیں اور میرے آقا ممبر پہ جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ حضور ممبر کو چھوڑ کر بڑھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کہیں نیچے نہ گر جائے، آپ کا وہ جبہ جو ہے پاؤں سے اڑتا ہے. تو قربان جائیے کبھی حضور امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کریں. اگر آپ سجدے کی حالت میں آ جائے تو آپ سجدہ طویل کر دیں. یعنی کیا ہوگا کہ امام الانبیاء جن سے لاڈ کرے، اور حضور نے ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا کہا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک محبت تھی سرکار کی، کبھی نواسا نہیں کہا، ان کو بیٹا کہا کرے. امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی حضور بیٹا کہا کرتے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کئی خصوصیات میں اس میں ایک بڑا تھا کہ آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا میری امت میں صلح کرائے گا، دو گروہوں میں صلح کرائے گا. تو ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے امت میں فساد اور فتنہ ختم کرنے کی وجہ سے اپنی جو سمجھ لیں کہ خلافت تھی، جو مرتبہ تھا، اس کو ترک کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ غوث اکبر، غوثیت کا جو مقام آپ کا پہلا اکبر کہا گیا، اور پھر آپ کی نسلوں میں اللہ نے جو ہے مقام غوثیت قطبیت عطا فرمائی. آگے جا کے شیخ عبد القادر جیلانی، اور روایتوں میں یہاں تک کہ امام مہدی بھی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قربان جائیے. یعنی عبادت میں دیکھیں تو آپ اولین صف میں ہیں، مجاہدات میں دیکھیں تو آپ اولین صف میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا سخاوت میں بھی دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سخاوت میں بھی آپ کے چرچے تھے. گھر میں کچھ نہ ہو، آنے والے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں پھیرا کرتے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ یعنی اپنی مثال آپ ہیں، خون رسول ہیں. اور قربان جائیے یعنی کہ اس سے بڑھ کر کیا کہ حضور آپ کو سونگا کرتے تھے، اللہ حضور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے. اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ. یعنی یہ جنت کے سمجھ لیں مالک ہو گئے اللہ کی عطا سے ہیں. بے شک. اور جب یہ بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو ان کے ماں باپ کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. یعنی بیٹے جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں تو خود ان کے والد سید مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ ان کی والدہ محترمہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا و ابیہا کا کیا مرتبہ ہوگا. تو امام حسن پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر. اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے اور ہمیں صلح کرنے والا بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے. آمین. بہت پیاری بات. مفتی نوید عباسی صاحب، یہ مصائب ان کی زندگی میں بڑے آئے، مشکلات، آزمائشیں ان کی بھی سرکار دو علیہ وسلم کی حیات پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن ان کے حصے میں بڑے مسائل دونوں طرف سے ان کو کھینچا جاتا تھا. کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں خلافت، کسی طرف سے کوئی، لیکن بڑے ہی حلیم طبع انہوں نے پوری اپنی کوشش کی کہ امت میں کسی طرح سے یہ کوئی خون خرابہ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسامہ بھائی. گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. جیسے آپ نے اس دن عبداللہ بن مبارک پہ پروگرام کیا، روٹین کا پروگرام تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مبارک جیسے ہزاروں امت میں اور بھی ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہم پلہ ہمیں اس کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آتا. کیا بات. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ کوئی عام روٹین کے نواسے نہیں ہیں. آپ کے نواسے ہوں، میرے نواسے ہوں یا کسی اور کے ہوں، وہ اور بات ہے. جو بھی رسول کی رشتہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ انتخاب ہے اللہ کا. رسول کے عقد میں جو بیویاں آئی وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، وہ اللہ کی مرضی سے آئی. رسول نے جہاں رشتہ دیا اللہ کی مرضی سے دیا. جو رشتہ داری رسول کی ہوئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے. تو سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ اللہ کی مرضی سے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. یہ انتخاب اللہ کا ہے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بابت آپ نے کہا کہ انہوں نے قربانیاں دی. مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار میں سے کون سا ایسا فرد ہے جس نے قربانیاں نہیں دی؟ سب کی قربانیاں ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے والد مولا مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں اسلام کے لیے لوگوں کے، آؤ شام کو نبی علیہ السلام کے ہاں کھانا کھانا ہے، اور اس طریقے سے پھر نبی علیہ السلام وہ تبلیغ فرماتے ہیں. تو اہل بیت اطہار آپ کو سارے کے سارے قربانیاں دینے والے نظر آئیں گے. بدر کا میدان ہو تو قربانیاں آپ کو مولا علی کی نظر آئیں گی. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہوئی، نبی علیہ السلام نے خود نام رکھا. اور جب آپ کچھ عمر کے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت پیار کیا. گھٹی نبی علیہ السلام کا لعاب ہے. نبی علیہ السلام نے انگلی سے پکڑ کے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو چلایا.
اور پھر یہ نبی علیہ السلام کا یہ جو پیار ہے نا یہ اسی وجہ سے ہے کہ آگے جا کے امت نے ان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا حضور پہلے بتا گئے کہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں۔ اور یاد رہے کہ قرابت داروں کے ساتھ محبت، آپ کسی کے ساتھ محبت کریں آپ کو صلہ ملتا ہے، لیکن آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ لازماً محبت کرنی ہے۔ قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور نے فرمایا اے امت میں نے تمہیں سب کچھ دیا لیکن میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اپنے قرابت داروں کے۔ تو قرابت داروں کے ساتھ محبت اللہ کے حکم سے نبی نے طلب کی ہے، تو ہم سب کے لیے ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنا یہ لازم اور واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر لیکن میں آپ کی بات کی تائید میں یہ جو محبت فرما رہے ہیں نا یہ بھی امت ہی کے لیے ہے، ان کو فائدہ نہیں ہے، امت کو فائدہ ہے اس کا۔ ہاں فائدہ تو ظاہر ہے، ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارا ہمیں اپنا فائدہ فائدہ ہے، ہے۔ بالکل۔ تو امام حسن مجتبیٰ آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت پر بڑے داغ بھی لگائے گئے۔ ایک چینل پر میں سن رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ شادیاں کی، اب نہ جانے لوگوں کا مطالعہ نہیں ہوتا یا لوگ کراس مطالعہ نہیں کرتے یا اصول نہیں جانتے، تو ایک صاحب نے کہا چینل پر 300 سے زیادہ شادیاں کی، کیا امام حسن مجتبیٰ سارا زندگی شادیاں کرتے رہے؟ مطلب شرم اور اپنی حیا زندگی میں نام وہ کی 300 کوئی چیز شادیاں نہیں کیسے ہے۔ کر سکتے ہیں؟ آپ نے شادیاں ضرور کی، نکاح کیے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں 10-11 نکاح کی روایات ہمیں ملتی ہیں جو آپ نے کیے، اور وہ بھی لوگوں کی خواہش ہوتی تھی اسامہ بھائی، ہوتا یہ تھا کہ ہماری رشتہ داری خاندان رسالت سے جڑ جائے، بے شک، اور بھلے وہ ہمیں بعد میں طلاق دے دیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس طریقے سے نکاح کیے، یہ جو الزام آپ پر ہے یہ بھی اصل میں اہل بیت کی دشمنی میں ہے، اور یہ میں عباسی ہوں، میرے نام کے ساتھ عباسی لگتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی انکار کرے، یہ بنو عباس نے روایتیں گھڑوائی ہیں یا بنو امیہ نے گھڑوائی ہیں؟ یہ روایات جو ہے وہ دارالحکمت میں بیٹھ کے جو ہے وہ بنائی گئی اس طرح کی روایتیں، یہ اہل بیت پر صراحتاً الزام ہے۔ باقی رہا سختیاں، تو آپ دیکھیے کہ نبی رحمت کون ہے؟ اسامہ بھائی آج آپ کرنٹ افیئر کے پروگرام کرتے ہیں، ہمارا ایم این اے اپنی ایم این اے شپ نہیں چھوڑنا چاہتا، ہمارا کونسلر اپنی کونسلر شپ نہیں چھوڑنا چاہتا، کون ہے کائنات میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں نبی علیہ السلام کی اس امت میں اور پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی حسن سے بڑا کوئی سخی مجھے نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا سخی امام حسن مجتبیٰ ہے کہ پوری کی پوری مملکت، پوری کی پوری ریاست اٹھا کے دے دی تاکہ نانے کی امت میں جو خون ریزی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ کردار سامنے رکھا۔ تو آج ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خون ریزی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یاد رہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ عمل اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، ڈر کے نہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ امت میں صلح ہو جائے، خون ریزی بند ہو جائے اور کام آگے بڑھے، اور حضور علیہ السلام کی بشارت۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اہل السنہ و جماعہ میں نبی علیہ السلام کے بعد خلافت 30 سال ہے، 30 سال کے بعد خلافت نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور وہ 30 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ شامل کر کے، 5 ماہ کچھ دن، 6 ماہ کچھ دن کی روایات ملتی ہیں، وہ شامل کر کے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن، وہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ آج بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کا ذکر خلفائے راشدین میں نہیں کرتے۔ بعض لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو علی کا پرتوئی سمجھتے ہیں، یقیناً وہ پرتوئے علی ہیں، لیکن ان کی خلافت 6 ماہ اپنی ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ آپ کی 6 ماہ کی خلافت ہے، اور آپ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق ہیں، اور آپ نے جب صلح کر لی تو اس کے بعد خلافت نہیں ہے، وہ ملوکیت ہے۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ وہ 30 سال ہے، اور وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر مکمل ہوتی ہے۔ اور میں آخری بات یہ عرض کر دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں، جی آپ بتائیں۔ وہ ترمذی کی روایت میں ابھی دیکھ رہا تھا، ترمذی نے روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ رسول کریم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اور اس کے بعد بدترین ملوکیت ہوگی، بدترین بادشاہت۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول کریم کی حدیث ہے، کسی اور کی نہیں۔ اچھا، تو دیکھیں گزارش ہے کہ اس کے بعد بادشاہت کا سلسلہ ہے، آپ کی جو صلح ہوئی ہے جناب حضرت معاویہ سے، تو ہمارے ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس کے بعد یعنی جو کچھ معاملات پہلے نزاع ہوئے، اختلاف ہوئے، ظاہر ہے صلح کو لے کر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے
کہ حق ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ تھا. بے شک. الحق حیث دار علی، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. اور حضرت علی کے مقابل آنے والے حضرات وہ خطا پر تھے. ہمارے یہاں پھر اس خطا کی پھر ترتیب بیان کی گئی ہے. خیر وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی صلح کو پیش نظر رکھنا چاہیے. امت میں فتنے اور فساد کے دروازے بند ہونے چاہیے. محبت اہل بیت کا درس ہر جگہ سے آگے بڑھنا چاہیے. پروفیسر یونس صدیقی صاحب، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسی ہستیاں جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جن کے حوالے سے ہم کوئی، مطلب یہ تو تمام دین کے ماننے والے جو ہیں ان سب کے ساتھ، ان کی عقیدت ان ہستیوں کے ساتھ نہ ہو تو ایمان نہیں ہو سکتا. کس طرح سے ان کو کنٹروورشل بنانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہتی ہے، کوئی واقعہ لے کر، کوئی بات لے کر. کتنے دکھ کی بات ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کے امت پر بےحد احسانات ہیں. رہتی دنیا تک امت اسلامیہ ان کے احسان کو نہیں بھول سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان بزرگوں، ان ہستیوں کا ذکر ان کو فائدہ نہیں دیتا، ان کے مقام کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ان کو تو اللہ نے دے دیا، یہ ہمیں فائدہ ہے. واہ واہ، ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں ان کا ذکر کر کے. سبحان اللہ. اور ہم جیسے ہجمداں جن کی حقیقت ہی نہیں ہے ان ہستیوں کا ذکر کریں، ان کی زبان پر ان کا ذکر آ جائے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے بے شک کہ ہمیں اس کے لیے اسے منتخب فرمایا. سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا کہاں، مجھے دکھاؤ. سبحان اللہ. جب آپ نے دیکھا، آپ نے اس کا اپنے لعاب سے گھٹنی دی، وہ دیتے جو پہلے بچے کو لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کا نام رکھا، ان کا نام حسن ہے. آپ نے رسول اکرم نے خود نام رکھا حسن. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک، بڑے سمجھدار، بڑے بہادر، جہاد میں شریک ہوئے. افریقہ کی فتح میں آپ شریک ہوئے، جہاد کی آپ. سبحان. اور آپ نے امت کے لیے جو کام کیا ہے امت کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتی. آپ نے صفین میں اور جمل میں خون ریزی دیکھی تھی، اس کی ہولناکی دیکھی تھی. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار رہا خلافت پر، آپ کے ساتھ 40,000 لوگ تھے، مقاتل تھے اللہ. حضرت حسین کے. یہ نہیں تھے کمزور تھے آپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح اہل شام آئے لاکھوں کی تعداد میں، دونوں فوجیں سامنے ہوئی. پھر اس کے بعد جو کچھ لوگ درمیان میں پڑے، انہوں نے کہا اگر یہ لڑائی ہوگی کتنے لوگ قتل ہو جائیں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں، ان کا کیا بنے گا. اللہ. حضرت کے سامنے یہ صورت پیش کی. حضرت نے کیا فرمایا، میں معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ. اللہ. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ، یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے بعد آپ 10 سال تک حیات رہے. آج میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. بعض حضرات ایسے ہیں کہ حضرت معاویہ کا نام آتے منہ بسور لیتے ہیں، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں. حضرت حسن سے سیکھیں، انہوں نے کیسے برداشت کیا، 10 سال تک برداشت کیا. یہ برداشت سیکھیں، ان بزرگان دین کا احترام کرنا سیکھیں، اور ان کی جو بشری خطائیں ہیں ان کو ہم نہ اچھالیں، ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھیں. اگر کوئی شخص ان بزرگان دین کی بشری کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے، اچھالتا ہے اور ان کی اچھائیوں کو دباتا ہے، یہ امت پر ظلم کرتا ہے. ان ہستیوں کو ہم کبھی بھی تنقیص کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے. اگر ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے اس وقت کیا تھی حالت ہم نہیں جانتے. ہم ان ایسی روایات کو دیکھ کر نہ جانے یہ روایات میں کتنی غلط روایات ہیں،
ज़ईफ़ रवायात है, उनको तो हम लेकर हज़रत मुआविया को बुरा भला कहें, ये हो गया वो, हमने हम इमाम उनसे हसन को सर देखा है। रखते हैं। अच्छा, मुफ्ती उन्होंने वसीम। जो कुछ किया उनके वो इस्लाम के लिए किया उन लोगों ने। जी। तो देखिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के मोहसिन है। उस साल को कहते जमा बुखारी ने इस पर बाप बांधा है, जी जमा या सनतुल जमा, ये जमात का एक मुत्तफिक होने का साल है। पूरी उम्मत मुत्तफिक होगी, सनतुल जमा, उम्मत मुत्तफिक होगी। ये उम्मत जो है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की बेहद ममनून है। और हसन रज़ी अल्लाह ताला क्या कहिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मेरा टाइम है जो खत्म हो गया। वो कह रहे हैं बस हाँ जी, थोड़ा टाइम की कमी, तो बाकी को भी शामिल अच्छा, वक्त होगा, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मुफ्ती वसीम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में, मतलब उनकी अपनी क्या औकात होती है जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में कंट्रोवर्सीज फैला रहे होते हैं? कितने गुनाहगार होते हैं, उनको पता है कि कितना बड़ा गुनाह वो कर रहे होते हैं। और छोटी सी बात ऐड करूंगी, फिर टाइम की कमी होगी। और इमाम हसन इमाम हुसैन का दर्जा आप यहाँ से समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उन्होंने आगे चलाई। कभी कोई नवासा नस्ल चलाते हैं, पोते चलाते हैं, कितना बड़ा मुकाम है उनका कि उन नवासों ने नस्ल आगे चलाई, तो इससे बढ़िया क्या मुकाम है उनका। अच्छा डॉक्टर देखिए, बात ये है, बात अर्ज करना जी, चाहूँगा। जी। आप नाराज़ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होंगी, मैं एहतराम मेरी करूंगी। सिर्फ आपसे बसद अदब गुजारिश ये है कि जब भी उलमाए किराम, आप वैसे गुफ्तगू में टोक दें, लेकिन जब आयत पढ़ी जा रही हो ना तो मेहरबानी फरमाया करें उसमें न टोका करें। आयत ये- पढ़ी जा रही थी उस हाँ, टाइम पर। आयत- चले मैं माजरत खाऊं अगर मैं नहीं नहीं, सुन नहीं, पाई, मैं- लेकिन हमें भी पीछे से पैनल से मैं- कहा जा रहा होता है कि ब्रेक में 3 मिनट है। आयत में नहीं, वैसे हाँ, आप बस। गुफ्तगू में टाइम टोक कम दें, होता है। मैं लेकिन आज मैं- क्लियर कर दूं कि मैंने एंकर बड़े अपनी माजरत मर्जी के साथ से आपसे नहीं कहा। टोकता, पैनल से कहा जाता है कि ब्रेक में 3 मिनट है, हम बात खत्म करने का, बल्कि इंतजार करते करते 2 मिनट गुजार देते हैं। अब टोटल 4 मिनट है, ये भी रह गए, वो भी रह गए, वो भी रह गए, है ना। अभी तो तो मुफ्ती उनसे मैं साहब पहले खत्म नहीं एडवांस हुए में थे। माजरत चाहती हूँ, बल्कि मैं माजरत चाहती हूँ इन दोनों से। आपने तो बुरा नहीं मनाया जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप दोनों रह गए, अब आप कंप्लीट करें, फिर ब्रेक आ जाएगी। चलें जी, चलें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल कायम किया है कि उम्मत में से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, एतराज़ात करते हैं, इसमें ख़राबी ये है कि हम अक़ीदत तो रखते हैं हस्तियों से, इमाम हसन से भी है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है, दीगर असहाब से भी है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी अक़ीदत है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनका हमसे क्या मुतालबा है जिनसे हमारी अक़ीदत है। जी, जी, अब जैसे हज़रत इमाम हसन की बात हम कर रहे हैं, हमने कभी ये गौर नहीं किया कि वो हमसे क्या मुतालबा करते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। क्या वो हमसे ये चाहते हैं कि हम इंतशार की बातें करें? क्या वो हमसे ये चाहते हैं कि आज बैठ के हम जज बन के उनके बारे में कोई फ़ैसला करें? जी। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। वो ख़ुद तो सुलह करके आ गए, वो तो सुलह चाहते हैं, वाह वाह वाह। वो तो उम्मत के अंदर इंतशार ख़त्म करना चाहते हैं, वो तो इस्लाम चाहते हैं, वो तो इंसानियत चाहते और हैं। हम कौन है जज करने जी हाँ, वाले, जी हाँ। हमारी तो औकात क्या है। इसलिए हमें ये गौर करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हमें उनके किरदार और उनकी तालीमात की तरफ जाना चाहिए और उसको अपना कर उम्मत के अंदर मोहब्बतें फैलानी चाहिए। बेशक हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 चीज़ें आपके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से समझ लें कि वदियत की गई या विरसे में मिली। एक आपका हिल्म, एक आपकी सखावत। अल्लाह ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, कि अपने आप को अल्लाह की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करो। अब अल्लाह हलीम भी है और अल्लाह गनी भी है, और ये सिफ़ात जामे तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में थी और समझ लें कि विरसे में आपको मिली। अब हिल्म किसको कहते हैं? आज हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है, हम फ़ौरन लड़ पड़ते हैं, हम दर्स बर्दाश्त का दे रहे होते हैं, लेकिन उसी स्टेज पर ख़ुद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। तो हिल्म आपके अंदर, हिल्म कहते हैं कि जब किसी शख्स को गुस्सा दिलाया जाए और उसे उसके सामने ऐसी बातें की जाए कि ताकि उसका गुस्सा बढ़े, जानबूझ के इंतशार उसको बढ़े, पंप किया लेकिन जाए। वो फिर भी खामोश रहे, वो फिर भी माफ़ करे, इसका नाम है हिल्म। और ये कामिल तौर पर आपकी ज़िंदगी में पाया जाता है। इसलिए जब आप सुलह करके आ गए ना, तो लोग आपको आर दिलाते थे, कहते थे कि ये आप क्या करके आ गए हैं। आप फरमाते थे कि तुम्हारी आर से, तुम्हारा आर दिलाना ये जहन्नुम के नार से बेहतर है। यानी क़ुव्वत बर्दाश्त। आपकी सीरत का सबक ये है कि हम अपने अंदर हिल्म पैदा करें, ज़रा क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। सखावत आपकी ज़िंदगी का एक खासा है। आप बड़े सखी थे, जैसा हज़रत ने फरमाया कि उन्होंने तो अपनी सल्तनत भी दे दी, ये भी सखावत है। लेकिन सखावत के और भी दराजात हैं। आप दिल के सखी थे, दिल के सखी। माल किसी के पास हो तो ज़रूरी नहीं वो सखावत कर सके, आपका दिल सखी होना चाहिए। आपने वक्त आने पर सल्तनत भी छोड़ दी,
اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی عبادت بھی چھوڑ دیتے تھے لوگوں کے لیے، لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ آپ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا، ایک شخص آیا، اس کی کوئی حاجت تھی، اس کا کوئی کام تھا، آپ عبادت چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمیں اپنی عبادت، ہم تو آتے بھی نہیں عبادت کی طرف، اگر ہیں تو ہم زیادہ اسے ترجیح دیں گے، لیکن آپ نے سکھایا کہ دیکھو ایک بندے کے کام آنے کے لیے، ایک بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں نے طواف جیسی عبادت چھوڑ دی۔ اچھا جب آپ واپس تشریف لائے تو کسی نے اعتراض کر دیا۔ ایسے لوگ نا جو دین کی حکمتوں سے عاری ہوتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں، دین کی تدابیر کو سمجھتے نہیں، کہا جی آپ عبادت چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے وہ 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سکھا کیا رہے ہیں؟ انسانیت سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عجب حیرت ہے کہ انہی کے نام پر ہم انسانیت کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا اگر ہوگا، کوئی ایسا کرتا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ ہمیں انسانیت سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں اچھا انسان بنانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا نام استعمال کر کے انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، اپنے اسٹیجوں سے ختم کرنا چاہیے جن سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ ان کی تعلیمات کو لے کے چلیں، بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس کو لے کر چلیں، محبت یہی ہے۔ حتیٰ کہ آج ان کی ولادت کا دن ہے، ہم اس کو بطور خوشی مناتے ہیں ولادت کو۔ آج حضرت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں، ہم خوشی مناتے ہیں، تو لیکن خوشی کے موقع پر بھی کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے کوئی نفرت کا اظہار ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس خدا نخواستہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اس کی سب سے اچھا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے، امام حسن کا، ان کی زندگی کے پہلو جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں، اور اسی طرح سے پھر جب ہر ایک کو پتہ ہوگا ان کی زندگی کے بارے میں تو پھر کوئی منفی بات کر ہی نہیں سکے گا۔ نبی کے صحابہ سارے ایک جان ہیں، پر ظالموں نے بانٹا زہر بول بول کے، دین کے پیالے میں ہے شہد پیار کا، دین کے پیالے میں ہے شہد پیار کا، پر ظالموں نے بانٹا زہر بول بول کے۔ نبی کے صحابی سارے ایک جان ہیں، ہمارے سارے صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ہر ایک ستارہ ہے۔ درست، اس لیے کسی کی تعظیم میں کسی کی توہین نہ کی جائے، میرا یہ کہنے کا صحیح ہے۔ مقصد اسی لیے ہم نے صرف آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے، صرف اور صرف آپ سے بھی یہ گزارش ہے ان کی ولادت کے حوالے سے چند جملے، اس کے بعد آپ کے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ میں قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مصطفیٰ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ کے نبی کے قلب طاہر پر نازل ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت بینہ کے تحت نبی علیہ السلام کی نہر نبوت 2 حصوں میں بٹتی ہے، ایک سیدنا امام حسن کی صورت میں، ایک سیدنا امام حسین کی صورت میں، اور یہ انا آتینا کل کوثر کی عملی تفسیر ہے۔ کون؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ سیدنا امام حسن کی اولاد حسنی ہے اور سیدنا امام حسین کی اولاد حسینی ہے، اور یہ تا قیامت نبی علیہ السلام کا نسب ہے جو قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یہ انا آتینا کل کوثر کی عملی تفسیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ رسول ہیں، اس سے بڑی کوئی اور جس انسان کا وجود جس میں رسول جیسا ہو، جو نبی علیہ السلام کی شبیہ ہو، اس سے کائنات میں کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی رہا مسئلہ کہ ان کا امیر معاویہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، بہت اچھا جی، یہ اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اہل بیت نبوت کی شان وراء الورا ہے، تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں، حضرت امام حسن کی پائے خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی پیاری بات، بے شک کتنی پیاری بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام۔ اب دعا کے لیے آپ کی طرف آنے جی، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، سبحان، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو بس اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جن کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ان سے ہماری جنگ ہے، جن سے امام حسن نے صلح کی ان سے ہماری صلح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں میں بس گزارش کرتا حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا کہ وہ امت کے بہترین لوگ ہیں، تو اس امت میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ پہ بات کرے کہ حضور کے صحابہ، تو ہر صحابی رسول سے چٹھی لکھواتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں،
حضرت عمر فاروق کے بیٹے جاؤ جا کر امام حسن اور حسین سے لکھوا کے لے آؤ کہ ہم آپ کے غلام زادے ہیں۔ اہل سنت صحابہ اہل کرام کی سنت یہ کا عقیدت عقیدہ، امام حسن اور یہی حسین جذبہ ہے اہل صحابہ سنت کا، کا یہی عقیدہ جذبہ ہے ہر صحابہ صحابی نبی جنتی جنت، جی، جو حضور کا صحابی ہے وہ ہمارے طلقاء کو کیا ڈسکس ہی نہ بات کریں ہے، بس۔ علامہ گزارش یہ ہے، صاحب طلقاء کو آپ گزارش یہ ڈسکس ہی نہ ہے، کریں اس میں محفل ویسی میں۔ ذاتی کیا بات ضرورت ہے ہمیں حسن کہنا کا چاہ دینا رہا ہے؟ ہوں، میں ذاتی ایک گزارش کرنا چاہ طلقاء رہا کی ہوں، ڈسکس اگر کرنے خدا کی نہ خواستہ وہ میں ویسے کمال ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کلوزنگ کی جنرل طرف بات جانا ہے، جی کہ اگر کبھی مثال کے طور پر میرے والدین ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جاتا واہ ہے تو واہ کیا واہ۔ میں یہاں محفل میں بیٹھ کے کہوں گا جی آج میرے والد نے یہ کیا؟ آج صرف کتنی امام پیاری بات حسن کی اسامہ علیہ بھائی نے۔ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوگی، آج صرف اور صرف ان کے فضائل، ان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے بارے میں۔ علامہ صاحب، میں بڑی اچھی محفل ہے اور سوبر محفل ہے، باوقار محفل ہے، اس لیے گفتگو بھی باوقار ہونی چاہیے۔ ٹھیک؟ جو بات اب تک ہوئی ہے میں سب سے اتفاق کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ ہمارے بندگی صاحب نے بھی اور حسین صاحب نے بھی اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں بھی آپ کو روایت ہی پڑھا رہا تھا۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی کی تنقیص، کسی پر اعتراض، کسی کی توہین، اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ بہت اچھی، ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی دوسری رائے اور امام نہیں حسن ہے۔ کی محفل میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں، نہیں شریعت نے نہیں دی۔ آپ یہ دیکھیں شریعت یعنی قرآن کریم، شریعت یعنی نبی کریم کی سیرت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، بت جس کو توڑنے کا حکم ہے اس کو بھی برا کہنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے سچے خدا کو کوئی برا نہ کہے۔ جب اسلام نے ہمیں یہ رستہ سکھایا ہے تو پھر جہاں پر کسی مسلمان کی بات ہو، جہاں پر کسی اہل قرآن، اہل قبلہ کی بات ہو، چاہے ہم عام عوام کی بات کر رہا ہوں، جہاں فرض کریں کسی ولی کی بات ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل البیت میں سے کسی فرد کی بات ہو، تو پھر تو زبانوں کو تالا لگنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے کیا نہیں۔ بات ہے۔ ٹھیک؟ اب دوسری بات ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم نے جتنے بھی انبیاء کے تذکرے کیے ہیں ان میں ان انبیاء کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، ان کی قوم، ان کے اصحاب، ان کے حواری، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور تذکرے میں منفی اور مثبت دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا توہین کی ہے قرآن نے؟ نہیں، کبھی بھی توہین نہیں کی، قرآن توہین نہیں کرتا۔ حقائق بیان کیے ہیں، بھئی حضرت موسیٰ کی قوم میں، ان کے حواریوں میں، ان کے ساتھیوں میں یہ لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے، یہ ان کو تم فالو کرو، وہ ان سے تم بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی تابع داری میں کہیں پر کوتاہی کی، 30 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو یہاں پر انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کی، تو وہاں پر قرآن روکتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اس کا مطلب کیا ان کی توہین ہے؟ نہیں، توہین نہیں ہے، حقائق کا اظہار اور حقائق کا بیان ہے۔ اب تاریخ اسلام دیکھیے، ذہبی کیا توہین کرے گا؟ نہیں۔ ابن خلدون توہین کرے گا؟ نہیں۔ جریر طبری توہین کرے گا؟ نہیں۔ ابن ہشام توہین کرے گا؟ نہیں۔ بیہقی توہین کرے گا؟ نہیں۔ جو باتیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، میں اب ان اکابر کی بات کر رہا ہوں جو عالم اسلام میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، واقعات کو درج کرنے کے حوالے سے، نقل کرنے کے حوالے سے، انہوں نے دونوں طرح کی چیزوں کو بیان کیا ہے، فضائل کو بھی اور جنگوں کو بھی۔ جب آپ امام حسن کی زندگی کے بارے میں پیش کریں گے تو ایک پہلو تو پیش نہیں کر سکتے نا، آپ وہاں پر پھر وہ صلح بھی پیش کریں گے۔ جب صلح پیش کریں گے تو صلح کے سے پہلے جو جنگ ہوئی وہ بھی بیان کریں گے۔ جب جنگ بیان کریں گے وہاں پر توہین کسی کی آپ نہیں کریں گے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، توہین کسی کی نہیں کریں گے، لیکن جب جنگ بیان کریں گے تو جنگ کے عوامل بھی بیان کریں گے۔ اور جب آپ نے صلح کی تو صلح آیا چپ چاپ سخاوت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ حکومت تم لے لو، یا پھر اس اتنی بڑی کھیپ کے قتل ہو جانے کے بعد ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اس خون ریزی کو روکنے کے لیے کچھ شرائط پر صلح ہوئی، ظاہر ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ جب شرائط کو بیان کریں گے تو اس کے بعد جب امام حسن اور امیر معاویہ میں ایک صلح نامہ ترتیب پاتا ہے اور اس پر سائن ہوتا ہے دونوں فریقین کا، تو اب اگلے 10 سالوں میں ان نکات پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے آپ کچھ بیان نہیں کریں گے، آپ انہی بزرگوں کو بیان کریں گے جنہوں نے اس کو لکھا ہے کہ کتنا عمل ہوا۔ سنیں، میں کلی بات کر رہا ہوں، ایک طرف کی بات نہیں کر رہا۔ اگر مجھے اجازت ہے میں گزارش سنیں نا، میری بات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد آپ ضرور بیان کریں۔ میری گزارش میں ایک علمی بات کر رہا ہوں نا، میں کوئی اختلافی بات تو نہیں کر رہا، میں ایک علمی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ
इस तरह की चीज़ों को बयान करते हैं ना, तो फिर आपको मजबूरन तारीख के दोनों पहलुओं को बयान करके बैलेंस करके चलना होता है, लेकिन उसमें कभी भी आपको तौहीन की इजाज़त नहीं है। इससे मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हूं। दुआ के लिए मैं जाना है, मैं अलामा साहब तारीख उसूल के साथ बयान हूँ कि तारीख अगर हमारे कुरान और हदीस से टकराव करता हो, उस तारीख को हम छोड़ दें। सुभान अल्लाह। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल